الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ انہیں روکو اس لیے تاکہ تم اس مہر میں سے جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس مہر میں سے بعض حصہ لے لو. یعنی انہیں نہ روکو اس لیے کہ تاکہ تم اس مہر میں سے جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ حصہ لے لو. الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کسی کھلی برائی کا ارتکاب کر لیں. وعاشروہن بالمعروف، اور عمدہ طریقے سے ان سے گزر بسر کرو. فإن کرہتموہن، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو صبر کرو. فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، شاید کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس میں بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہے. تلاوت کردہ آیت کریمہ میں عورت کے حقوق کے متعلق بات فرمائی گئی، اور عورت جس مظلومیت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اسلام نے اس کو ظلم سے نجات دلا کے اسے خود مختار بنایا. اسلام جن غلط رسموں اور جاہلانہ طریقوں کو مٹانے آیا، ان جاہلانہ رسموں غلط طریقوں میں سے ایک غلط طریقہ جو صدیوں سے عرب میں رائج تھا، وہ کون سا طریقہ تھا کہ جب خاوند مر جاتا تو اس کا بیٹا، اس کا لڑکا جو تھا، وہ اپنے باپ کی بیوی جو اس کی سوتیلی ماں ہوتی تھی، جس طرح اپنے باپ کی وراثت کا وارث بن جاتا تھا، اسی طرح اس سوتیلی ماں کا بھی وارث بن جاتا تھا. باپ کے متروکہ مال کے وارث بننے کے ساتھ ساتھ وہ اس ماں کا بھی وارث بن جاتا تھا. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ یا تو بغیر مہر دینے کے، بغیر مہر کے، وہ جو سوتیلی ماں ہوتی تھی، باپ کی منقوہ عورت ہوتی تھی، اس کی سگی ماں نہ ہوتی تھی، اس کے ساتھ بغیر مہر کے اس کے ساتھ نکاح رچا لیا کرتا تھا. یا پھر یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح کر دیتا، کیونکہ وہ اسے اپنی وراثت سمجھتا تھا. جس طرح باقی جائیداد کو وراثت سمجھتا تھا، اس باپ کی بیوی جو اس کی سوتیلی ماں تھی اسے بھی وراثت سمجھتا تھا. بغیر مہر دینے کی یا تو اس کے ساتھ نکاح کر لیتا،
یا کسی ایسے مرد سے اس کا نکاح کر لیتا کہ جس سے وہ پیسے وصول کر لیتا اور وہ پیسے مار کے خود کھا جایا کرتا تھا، خود وصول کر لیا کرتا تھا۔ یا تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ساری زندگی اسے بیوہ رہنے پر مجبور کر دیتا تھا، ساری زندگی وہ اسرت کی گزار دیتی، تنگی کے ساتھ گزار دیتی، آگے اسے نکاح کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا تھا اور بیوہ رہنے کی حالت میں ساری زندگی گزار دیتی یہاں تک کہ وہ مر جاتی، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کی جو مال ہے اس کا میں وارث بن جاؤں گا۔ تو تنہا وارث بننے کے لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ اسلام کی روشنی سے پہلے یہ صدیوں سے عرب کا ایک غلط طریقہ چلا آ رہا تھا، تو اسلام نے اس غلط طریقے کو مٹا دیا، ختم کر دیا، اور عورت جو محکومیت کی زندگی گزار رہی تھی، مظلومیت کی زندگی گزار رہی تھی، اسلام نے اسے اس ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر اسے عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ آج جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ اسلام نے جی عورت کو پابند کر دیا، اسلام نے عورت کو محکوم بنا دیا، اسلام نے تو عورت کو عزت دی، اور جسے وراثت سمجھا جاتا تھا اسلام نے اسے وراثت نہ بننے دیا، محکومیت کی زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہونے دیا، بلکہ اسے آزاد اور خود مختار بنا دیا، اور جو ظلم اس پر روا رکھا جاتا تھا اسلام نے اس ظالمانہ طریقے سے اس کو ہمیشہ کے لیے نجات دے دی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ لہذا وہ جو برا طریقہ تھا اسلام نے اس کو مٹا دیا اور عورت کو عزت دی، اس کو مقام دیا، اور معاشرے کا ایک اہم ترین فرد قرار دیتے ہوئے اسے خود مختار بنا دیا۔ یہ ایک برا طریقہ تھا۔ ایک اور بری رسم وہ یہ تھی کہ اگر کسی عورت سے مرد کو تبھی منافرت پیدا ہو جاتی، اور یہ ہو جاتا ہے کہ چلتے چلتے دل میں کوئی نفرت پیدا ہوئی، جب تبھی منافرت پیدا ہو جاتی تو مرد جو تھا وہ یہ طریقہ اختیار کرتا تھا کہ نہ اسے طلاق دے کر آزاد کرتا اور نہ ہی اسے اچھے طریقے سے اپنے گھر آباد کرنے کی کوشش کرتا، اس کو معلق رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ آگے جا سکتی ہے نہ یہاں سکون کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ مالدار عورتوں کو عموماً روک لیا جاتا تھا، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ اسی طرح ضلالت کی زندگی گزاریں، ذلت کی زندگی گزار کے مر جائیں گی تو اس کا جو باقی مال ہو جائے گا بحیثیت شوہر میں اس کا وارث بن جاؤں گا، مقصد یہ ہوتا تھا۔ تو اس کو معلق رکھنا یہ بھی ایک طریقہ رائج تھا، اور ایک یہ تھا کہ عورت کو ایک طلاق دے دی، اس کے بعد رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دے دی، اس کے بعد رجوع کر لیا، پھر تیسری طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ سینکڑوں طلاقیں دے کر رجوع کر لیا جاتا تھا، اور عورت بیچاری اس گھر کی پابند رہتی تھی اور مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہوتی تھی۔ اسے آگے کسی آدمی سے نہ اس سے مکمل طور پر کسی صورت میں آزاد ہو سکتی تھی، نہ آگے وہ نکاح کر سکتی تھی، تو اس کی زندگی کو شوہر جو تھا وہ اجیرن بنا دیا کرتا تھا۔ تو اسلام نے اس بری رسم کا مکمل طور پر خاتمہ فرما دیا، اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہ ہوتا تھا کہ مر جائے گی اسی حالت میں تو اس کے مال کا وارث بن جاؤں گا، یا پھر یہ ہے کہ یہ مجبور ہو کر یہ کہے گی کہ جی مجھ سے خلو کر لو، اتنے پیسے لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ تو مرد جو تھا وہ منہ مانگی قیمت، منہ مانگے دام اس سے وصول کر لیتا، اور پھر تب بعد میں جا کر طلاق دینے پر آمادہ ہوتا۔ تو اسلام نے ان بری رسموں کا خاتمہ فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ عورتوں کو روک کر نہ رکھو محض اس لیے کہ جو مال تم نے مہر کے طور پر انہیں دیا اس میں سے کچھ حصہ واپس لے لو۔
یا زیادہ مطالبہ کر لو کہ اتنے پیسے دے دو تو پھر میں تمہاری جان چھوڑوں گا۔ فرمایا اس طرح عورتوں کو نہ رکھو، روک کے نہ رکھو، انہیں مجبور نہ کرو۔ ٹھیک ہے اگر تمہاری اور ان کی نہیں بن پڑتی تو پھر کیا ہے، اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرو، اس کو معلق نہ رکھو۔ اس لیے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں صرف دو ہی ہیں، فامساک بمعروف اور تسریح باحسان۔ پہلی طلاق دے دو، دوسری طلاق دے دو، ان دو کے درمیان سوچ سمجھ لو۔ اگر تمہارے بارے میں یہ کھاتا نہیں ہے کہ نظام زندگی نہیں چل سکتا، گھر کا نظام پھر بھی درم برم ہو جاتا ہے، تو یا تو اچھے طریقے سے اس کو آباد کر لو، فامساک بمعروف، اسے روک لو، اور تسریح باحسان، یا پھر اچھے طریقے سے اس کو آزاد کر دو بس۔ اس کے بعد کیا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ عورت، اسلام نے حد بندی کر دی کہ طلاقیں صرف 3 ہی ہیں۔ وہ جو دور جاہلیت کا غلط انداز تھا، غلط طریقہ تھا کہ سینکڑوں طلاقیں دے کر پھر بھی عورت کے ساتھ رجوع کر لیا جاتا تھا، اب 1 کے بعد رجوع کی گنجائش، 2 کے بعد رجوع کی گنجائش، تیسری جب حد مقرر کر دی گئی، اب تیسری طلاق دینے کے بعد وہ عورت ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی اور اس پر حرام بحرمت غلیظہ ہو جائے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حتیٰ کہ کسی اور خامن سے نکاح کرے، پھر وہاں سے اس کی جان چھوٹے تو پھر آپ کو اختیار حاصل ہوگا، ورنہ 3 کے بعد کوئی عدد طلاق کا جس کے آپ مالک ہیں، یہ آپ مالک ہو سکیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ شریعت نے طلاقوں کے عدد میں، تعداد میں پابندی لگا دی، بس 3 طلاقیں ہیں۔ تو اس طرح یہ قانون بنا کے عورت جو مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہوتی تھی اور مرد کے مرضی کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی پابند رہتی تھی، نہ بیچاری کو آباد کرتا تھا صحیح طریقے سے، نہ اسے طلاق دے کے آزاد کرتا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ بس اب ان طریقوں کو ختم کرنا ہوگا، اسے اچھے طریقے سے آباد کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ اس کو آزاد کر دو۔ ہاں، اور یہ خلو وغیرہ کے پیسے لے کر یہ بھی نامناسب طریقہ، اگرچہ جائز ہے لیکن پھر بھی منع فرمایا گیا۔ ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر عورت خود کسی کھلی برائی کا ارتکاب کرے، ایسی کوئی اس سے حرکت سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پورے گھر کا، خاص کر شوہر کی عزت داغدار ہو جائے، تو پھر اسے دفع کرے، پھر اسے کہے کہ جی مجھے پیسے دو، میں تمہیں طلاق دے کر خلو کر سکتا ہے، اسے خلو جائز ہے۔ لہذا اس صورت میں اس سے پیسے لے کر اس سے جان چھڑائے، اس کو اپنے نکاح سے آزاد کر دیں۔ یہ ایک دوسری بری رسم تھی جس کو اسلام نے ختم فرمایا۔ اور تیسری چیز فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں سے اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے گزر بسر کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کا کہ جمال کا معیار تمہارے تصور کے مطابق نہیں ہے، جس طرح کی تم چاہتے تھے اس طرح کی نہیں ہے، یا اخلاق اس کے مثالی نہیں ہے، تو پھر حکم کیا ہے؟ تم ایک بندھن میں بندھ گئے ہو، اس کا تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا، اب ایک گھر میں تم رہ رہے ہو، تمہارے ایک دوسرے پر حقوق ہیں اور اولاد پیدا ہوگی، اس کے حقوق ہیں۔ اب سمجھایا کیا گیا وعاشروہن بالمعروف، ٹھیک ہے اس کا جمال اتنا مثالی نہ صحیح، اس کے اخلاق اتنے اچھے نہ صحیح، لیکن پھر بھی کیا ہے وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے ان سے گزر بسر کرو۔ اگر ان کی جانب سے کوئی غلط رویہ ہے بھی صحیح، اس کا خوبصورتی اتنی اچھی نہیں، اس کے اخلاق اتنے اچھے نہیں، تو پھر بھی کیا کرو؟ ان سے گزر بسر کرو۔ اس لیے فرمایا کہ خواہ مخواہ طلاق کی نوبت نہ آنے دو۔ اس واسطے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق شرعاً جائز تو ہے، جب حدود اللہ کی پامالی ہو تو طلاق جائز ہے، لیکن خواہ مخواہ طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا حلال چیزوں میں سے ہیں حلال، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں وہ طلاق ہے، تو طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔
اگر درمیان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو بھی جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ تمہیں ناپسند لگ رہی ہے، پھر بھی ارشاد فرمایا کہ اخلاق کے اعتبار سے، اطوار کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتی، پھر بھی حکم کیا ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر سکھ چاہتے ہو، آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اور اگر اولاد کو چاہتے ہو کہ ان کے اخلاق نہ بگڑیں، تو عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان سے گزر بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ ناپسند بھی ہوں، کسی وجہ سے ناپسند بھی ہوں تو صبر کرو۔ کیوں؟ صبر کا اجر بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا فَعَصَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا کیسی نصیحت فرمائی؟ فَعَصَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے بڑی بھلائی رکھ دی ہو، کہ جس بیوی کو تم ناپسند کر رہے ہو، اسے سے پیدا ہونے والی اولاد ایسی سعید، ایسی نیک فطرت، ایسی خوش بخت اللہ اسے بنا دے کہ وہ تمہارا نام بھی روشن کر دے۔ اچھوں سے برے، بروں سے اچھے پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو کسی وجہ سے اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے، اور اللہ اس پر قادر بھی ہے، کہ تمہاری اسی بیوی سے ایسی بہترین، خوبصورت، خوبصیرت، سعید الفطرت اور سلیم الفطرت اولاد پیدا کر دے، کہ جو تمہارے گھر کا نام روشن کر دے، تمہارا نام روشن کر دے، ملک و ملت کا نام روشن کر دے۔ اور کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی کڑے امتحان میں مبتلا ہو جاؤ، تم بے سہارا ہو جاؤ، کسی کڑے امتحان میں مبتلا ہو جاؤ، تو وہی بیوی جس سے تم نفرت کیا کرتے تھے آج وہ تمہارا سہارا بن جائے۔ عمر کے آخری زندگی حصے میں خاص کر جب پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے وہ بیوی تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے والی ہو، تمہارے دکھوں کا مداوع کرنے والی ہو، تمہیں پریشانیوں سے نجات دلانے والی ہو۔ تو ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ تمہارا، جب تمہاری اولاد بھی نہ سہارا بنے، تمہارے باقی رشتہ دار نہ سہارا بنے، تو وہ بیوی تمہارا سہارا بن جائے۔ تو صبر کرو۔ اس طرح کسی گھر میں اگر سکون چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپس میں گزارا کرنا ہوگا، اس کے اچھے نتائج، اچھے فوائد، اچھے ثمرات مرتب ہوں گے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں جہاں مختلف غلط رسموں کو، غلط رائج طریقوں کو ختم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، وہاں گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، مل جل کر گزارا کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نظام زندگی کو بہتر کرنے، اپنے گھروں کو سنوارنے اور مل جل کر باہمی اتحاد سے رہنے اور اپنی اخلاقیات کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أجمعين۔